बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। औरंगजेब आलमगीर एपिसोड 4। शाइस्ता खान को गो पूना शहर में शिवाजी की उस मक्कारी और धोखाधड़ी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बावजूद शाइस्ता खान एक इंतहाई लायक और जानिसार किस्म का सालार था। बंगाल पहुंचते ही शाइस्ता खान ने नई बहरी कुव्वत की तश्कील का आगाज किया। उसने सिर्फ एक साल के मुख्तसर अरसे में 300 कश्तियों पर मुश्तमिल अपना बहरी बेड़ा तैयार कर लिया। इसके अलावा वो इलाका ऐसा था जहां हमा वक्त कश्तियों की जरूरत पड़ती रहती थी और उनके बगैर दुश्मन पर जरब लगाना बहुत मुश्किल था। अपनी बहरी कुव्वत तैयार करने के बाद शाइस्ता खान आखिर हरकत में आया और सबसे पहले ढाका के शुमाली हिस्सों के तहफ़्फ़ुज़ का उसने एहतमाम किया। ढाका शहर की बुनियाद 1608 ईस्वी में रखी गई थी। शुरू में ये मुगलों का आर्जी अस्करी मस्कन हुआ करता था, बाद में तरक्की करके बड़ा शहर बन गया। पहले इसका नाम शहंशाह जहांगीर के नाम पर जहांगीर आबाद रखा गया था। इसके आबाद किए जाने के थोड़े अरसे बाद ही यहाँ बहरी कज़ाकों का जोर हो गया जो मुग कहलाते थे, और ये मुग पुर्तगालियों के साथ मिलकर ढाका और उसके गिरदो नवाह में दूर दूर तक कत्लो गारतगरी और लूट मार का बाजार गर्म करते थे। अपनी बहरी कुव्वत को उस्तवार करने के बाद शाइस्ता खान ने अपने बहरी बेड़े और बहरी कुव्वत के साथ कूच किया। लश्कर का सरबराह उसने अपने बेटे उम्मीद खान को और दूसरे सालार इब्ने हुसैन को उसका नायब रखा। बरी लश्कर जंगलों से रास्ता बनाकर अपने बहरी बेड़े के साथ साथ पेशकदमी करता रहा, यहाँ तक कि शाइस्ता खान, उसके बेटे उम्मीद खान और सालार इब्ने हुसैन का सामना मुगलों और पुर्तगालियों से हुआ जो मंजे हुए बहरी कज़ा ख्याल किए जाते थे। मुगलों और पुर्तगालियों ने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ शाइस्ता खान के बहरी बेड़े पर हमला किया, लेकिन बदतरीन शिकस्त खाई। इस तरह मुग शाइस्ता खान के हाथों शिकस्त खाने के बाद चिटागांग की तरफ भाग गए और चिटागांग को उन्होंने अपना मरकज बनाकर वहां अपनी ताकत और कुव्वत को मजबूत और मुस्तहकम करना शुरू कर दिया। चिटागांग दरियाए करनाफली के किनारे वाक़ है। दरिया के दहाने से बंदरगाह लगभग 12 मील के फासले पर थी। सब्ज पहाड़ियों, समंदर और हरे भरे मैदानों ने इस इलाके को बेपनाह हुस्न और दिलकशी अता कर रखी थी। ऊंची नीची पहाड़ियों पर मकानात बने हुए थे जो उसकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। चिटागांग की आबो हवा सेहत अफजा है। फरवरी और जून के दरमियान भी दर्जा हरारत काफी कम ही रहता है। एक चीनी सयाह हेवन सांग आया। उसने लिखा है कि चिटागांग का वो इलाका खूबसूरत झीलों और हसीन पहाड़ियों की दुनिया है, 200 मुरबा मील पर मुहित है। यह इंसान की सच्ची खुशियों और रूहानी लज्जतों की आमाजगाह है। अरब के नामवर सयाह इदरीस ने चिटागांग से मुतालिक लिखा है कि दरिया के किनारे इस इलाके की सैरो सियाहत काबिल जिक्र है। इदरीस ये भी लिखता है कि दुनिया के सयाहों के लिए यहाँ कुदरत की तरफ से दिलचस्पी के काफ़ी सामान मुहैया है। 1294 ईस्वी में मशहूर सयाह मार्को पोलो ने चिटागांग की खूबसूरती और इसकी दिलकशी की बड़ी तारीफ की थी। इब्ने बतूता ने 1347 को जावा के रास्ते चिटागांग से ही चीन तक सफ़र किया। वो इस सरजमीन के कुदरती हुस्न से बेहद मुतासिर हुआ। उसने लिखा, यहाँ चीज़ें दुनिया भर से सस्ती हैं, लोग खुशहाल और हुक्मरान मुसलमान हैं, ताहम हिंदू मजहब का भी असर है। देहाती जिंदगी मल्लाहों कश्तियों के गिर्द घूमती है। मल्लाह बड़े शरीफ और दीनदार हैं। 10वीं सदी ईस्वी में अरब यहाँ आए तो इस इलाके की दिलफरेबी से मुतासिर होकर उनमें से कुछ लोग यहाँ आबाद हो गए। अरबों के बाद 1516 में पुर्तगाली यहाँ आए और यहाँ उन्होंने तिजारती कोठियां बनाना शुरू कर दी। बहरहाल मुगलों को जब शाइस्ता खान ने बदतरीन शिकस्त दी तो वो चिटागांग की तरफ भागे और वहां अपनी ताकत और कुव्वत को मजबूत और मुस्तहकम करने लगे। लेकिन शाइस्ता खान ने उनका ताकुब नहीं छोड़ा। उनके पीछे ही पीछे उसने भी चिटागांग का रुख कर लिया था। चिटागांग पहुंचकर शाइस्ता खान हमलावर हुआ। यहाँ मुगलों और पुर्तगालियों ने मिलकर जान तोड़कर शाइस्ता खान का मुकाबला किया। उनकी पूरी कोशिश थी कि चिटागांग के नवाह में शाइस्ता खान को शिकस्त देकर भाग जाने पर मजबूर कर दें, लेकिन जवाबी कार्रवाई करते हुए शाइस्ता खान ने भी इंतहाई ताकत और कुव्वत की हैसियत इख्तियार कर ली थी। पुर्तगाली और मुगलों को यकीन था कि वो चूंकि तादाद में ज्यादा हैं, लिहाजा शाइस्ता खान को भाग जाने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन शाइस्ता खान ने उनकी हर तदबीर, उनके हर जतन को नाकाम बनाकर रख दिया था। एक मौके पर मुगलों और पुर्तगालियों ने शाइस्ता खान को घेर कर पसपा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी उस कोशिश को भी शाइस्ता खान ने नाकाम बना दिया था। शाइस्ता खान ने शुरू में अपनी ज्यादा तवज्जो दिफा और कम जारहियत पर मरकूज रखी थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। वो मुकम्मल तौर पर जारहियत पर उतरा और चिटागांग के नवाह में उसने मुगलों और पुर्तगालियों का कत्लेआम शुरू कर दिया था।
یہاں تک کہ چٹاگانگ کے نواح میں شائستہ خان نے مغلوں اور پرتگالیوں کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست دی اور پرتگالی بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے پیچھے 135 جہاز اور کشتیاں چھوڑ گئے جن پر شائستہ خان نے قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں شائستہ خان نے مغلوں کی کثیر تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور ایک طرح سے ان کی طاقت اور قوت کو کچل مسل کر رکھ دیا تھا۔ یہ مغل ہی بحری قزاق تھے جو پرتگالیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لوٹ مار کا کام سر انجام دیتے تھے۔ چٹاگانگ کے نواح میں دونوں قوتوں کو بدترین شکست دینے کے بعد شائستہ خان آگے بڑھا اور چٹاگانگ کے قلعے پر اس نے قبضہ کر لیا۔ چٹاگانگ پر قبضہ کرنے کے بعد شائستہ خان نے اس کا نام تبدیل کر کے اسلام آباد رکھ دیا اور اسی اسلام آباد کو اس نے اپنی کمانداری کا مرکز قرار دیا تھا۔ شائستہ خان نے جہاں مغلوں اور پرتگالیوں کی طاقت کی کمر توڑ کر رکھ دی، ان کی 135 جہازوں اور کشتیوں پر قبضہ کر لیا، وہاں اس نے ایک یہ بہترین کام بھی کیا کہ مغلوں اور پرتگالیوں نے مل کر ہزاروں بنگالی کاشتکاروں کو اپنا قیدی بنا رکھا تھا۔ شائستہ خان نے ان سارے قیدیوں کو مغلوں اور پرتگالیوں کی قید سے نجات دلائی اور اپنی طرف سے کثیر رقم خرچ کر کے ان کسانوں کو دوبارہ ان کے علاقوں میں آباد کیا تھا۔ شائستہ خان کے حسن انتظام سے مقامی لوگ اس قدر خوش اور مطمئن ہوئے کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں شائستہ خان لگ بھگ 25 سال تک ان علاقوں کا والی رہا اور یہاں اس نے بہترین خدمات بھی انجام دی۔ شیواجی اور بنگال کے حالات سے اورنگزیب عالمگیر کو کسی قدر اطمینان اور سکون ہوا تھا کہ شمال مغربی سرحدوں کی طرف سے اس کے خلاف مصیبتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ گو اورنگزیب عالمگیر ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا، لیکن اسے شمال مغربی سرحدوں پر بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا پڑی۔ یہ جنگ کسی مذہبی نقطہ نظر سے نہ کی گئی بلکہ اس کی بنیاد سیاسی اور اقتصادی تنازعات پر مشتمل تھی۔ دراصل وہ افغان قبائل جو مختلف دروں میں رہائش پذیر تھے افغانستان سے آنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور اورنگزیب عالمگیر کو ان کی ان کارروائیوں پر سخت تشویش تھی۔ ان لوگوں کو لوٹ مار اور قتل و غارت گری سے روکنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے پہلے ان کے خلاف کوئی لشکر کشی نہیں کی، اس لیے کہ وہ مسلمان تھے اور اورنگزیب عالمگیر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس بنا پر اورنگزیب نے مختلف قبائلی سرداروں کے لیے 6 لاکھ روپے کی مالی امداد منظور کی، لیکن یہ مالی امداد لینے کے باوجود دروں میں رہنے والے وہ قبائلی سردار افغانستان سے آنے اور ہندوستان سے افغانستان جانے والے قافلوں کی لوٹ مار کا کام سر انجام دیتے رہے اور ان لوٹ مار کرنے والوں کے حوصلے ایسے بڑھے کہ اب انہوں نے مغلوں کے علاقوں پر بھی حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں یوسف زئی قبیلے کے لوگ جو سوات اور باجوڑ میں رہائش رکھتے تھے وہ اپنے سردار محمد شاہ کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اٹک کے قریب دریائے سندھ کو عبور کر کے ضلع ہزارہ پر حملہ آور ہوتے ہوئے وہاں لوٹ مار، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا اور مغلوں کی مختلف چوکیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان بھی پہنچایا۔ اس طرح دریائے سندھ کو عبور کر کے ان قبیلوں نے چاروں طرف لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی قبیلے کے لوگوں نے پشاور کے مغربی حصوں کے علاوہ اٹک کے علاقوں میں بھی لوٹ مار اور تباہی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اٹک میں اس وقت اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے اس کا ایک والی کامل خان تھا، وہ ان لوگوں پر حملہ آور ہوا اور انہیں شدید نقصان پہنچا کر مار بھگایا۔ یوسف زئی قبائل کی ان کارروائیوں کو اورنگزیب نے انتہا درجے کا ناپسند کیا، لہٰذا انہیں ان کی کارروائیوں سے روکنے کے لیے اورنگزیب نے اپنے ایک سالار شمشیر خان کو لشکر دے کر ان کی طرف روانہ کیا۔ شمشیر خان دریائے سندھ کو عبور کر کے یوسف زئی علاقوں میں داخل ہوا اور کئی مارکوں اور حملوں میں شمشیر خان نے یوسف زئیوں کو نہ صرف شدید نقصان پہنچایا بلکہ ان کے بہت سے گاؤں اور رہائشی علاقوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان کے بہت سے علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے پنج شیر تک پہنچ گیا۔ اسی سال دسمبر کے مہینے میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک اور سالار محمد امین کی قیادت میں بھی ایک لشکر روانہ کیا تھا۔ اس نے بھی حملہ آور ہو کر یوسف زئیوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد یوسف زئیوں کو مقابلے پر اترنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اس کے بعد خیبر کے قبائل نے عالمگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت کرنے والے یہ آفریدی قبائل سے تعلق رکھتے تھے اور ان آفریدیوں نے اپنے سردار اکمل خان کو اپنا بادشاہ بناتے ہوئے ان علاقوں میں اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور اورنگزیب عالمگیر کے خلاف انہوں نے جہاد کا نام دے کر تحریک شروع کر دی۔ ان آفریدیوں نے اپنی کارروائیاں آگے بڑھاتے ہوئے اس قدر طاقت اور قوت پکڑی کہ انہوں نے افغانستان میں اپنی کارروائیاں شروع کر دی۔ وہاں کے والی محمد امین خان کو 1 مئی کو علی مسجد میں محصور کر کے ان علاقوں میں پانی کی رسد تک روک دی، یہاں تک کہ انہوں نے اورنگزیب کے لشکریوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ تاہم وہاں کا والی محمد امین خان اور کچھ عمرا اور سالار وہاں سے نکل کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان آفریدیوں نے اپنی کارروائیوں کے دوران اورنگزیب عالمگیر کے لگ بھگ 10,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لاکھوں روپے کا ساز و سامان لوٹ لیا۔ اس کے علاوہ 20,000 مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیے جانے والوں میں افغانستان کے والی امین خان کی ماں، اس کی بیوی اور لڑکی تک شامل تھی۔
اس فتح کے بعد آفریدیوں کے بادشاہ اکمل خان کے ساتھ اٹک سے لے کر قندھار تک سبھی قبائل شامل ہو گئے۔ اس طرح اکمل خان کی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ ہوا، یہاں تک کہ مشہور اور نامور شاعر خوشحال خان کھٹک بھی آفریدیوں سے جا ملا اور اورنگزیب عالمگیر کے لشکریوں کے خلاف لڑنے لگا، اور اس نے اپنے اشعار سے بھی آفریدیوں میں نئی روح پھونکنا شروع کر دی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر بڑا متفکر ہوا۔ وہ کھل کر ان علاقوں میں اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ٹکرانا نہیں چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے یہ کارروائی کی کہ افغانستان کے حاکم محمد امین خان کو اپنے پاس بلا لیا، اور اس کی جگہ اس نے اپنے ایک سالار مہابت خان کو کابل کا والی بنا کر بھیج دیا۔ لیکن مہابت خان کوئی خاطر خواہ نتائج نہ لا سکا اور خیبر کا راستہ بدستور بند رہا۔ اس ناکامی کے بعد اورنگزیب نے اپنے سالار شجاعت خان کو کماندار بنا کر ان علاقوں کی طرف بھیجا، لیکن ایک معرکے میں شجاعت خان کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ مہم بھی ناکام رہی۔ اس کے بعد جسونت سنگھ کو ان علاقوں میں کارروائی کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن اسے بھی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر خود حرکت میں آیا اور حسن ابدال جا کر اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ حالات کیونکہ روز بروز تشویشناک ہوتے جا رہے تھے، لہٰذا ان پر قابو پانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے حسن ابدال میں اپنے سارے سالاروں کا ایک اجلاس طلب کر لیا۔ جب سرکشی کرنے والے قبائل کے خلاف کارروائی کرنے اور درہ خیبر کھولنے سے متعلق اورنگزیب عالمگیر نے گفتگو کی تو اس کے سالاروں نے اپنے اپنے مزاج، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اسے مختلف مشورے دیے، لیکن اس سے پہلے حالات کو معمول پر لانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر کیونکہ اپنے بہت سے سالاروں کو آزما چکا تھا، لہٰذا اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے لشکر کے لیے نئی قیادت لائے گا، اور اسی قیادت سے کام لیتے ہوئے خیبر اور اس کے آس پاس آباد قبائل کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر درہ خیبر کو محفوظ گزرگاہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس اجلاس میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے 2 نوعمر سالاروں کو اپنے قریب بلایا۔ یہ سالار ترک تھے، ایک کا نام اوغر خان، دوسرے کا نام رن مست خان تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے بلانے پر وہ دونوں اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے تھوڑی دیر تک بڑی شفقت اور محبت سے ان کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب اورنگزیب عالمگیر تھوڑی دیر تک دونوں کو بڑے غور اور بڑی محبت سے دیکھتا رہا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں سے متعلق جو تفصیل میں جانتا ہوں اس کے مطابق تم دونوں نے مکتب کے علاوہ تربیت گاہ میں سب سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہاں میں تمہاری اسی کارکردگی کو آزمانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں خالہ زاد ہو اور آگرہ میں اکٹھے ہی رہتے ہو، پہلے یہ کہو کہ تم دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ اورنگزیب عالمگیر کے اس جواب پر اوغر خان اور رن مست خان دونوں بڑے غور سے ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے اورنگزیب بھی مسکرا دیا تھا۔ پھر اوغر خان اورنگزیب کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی عقیدت اور ارادت مندی میں کہہ رہا تھا، میرے محترم، ہم دونوں کی عمروں میں صرف چند دن ہی کا فرق ہے، یوں جانے میں رن مست سے چند دن بڑا ہوں۔ ہم دونوں خالہ زاد ہیں، ہمارے ماں باپ مارے جا چکے ہیں، لے دے کر ہم دونوں کی ایک نانی ہے، اس کے ساتھ ہم آگرہ میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ اوغر خان جب خاموش ہوا تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اورنگزیب نے اسے مخاطب کیا، اپنے گھر سے متعلق تفصیل نہ بتاؤ، اس لیے کہ وہ میں پہلے سے جانتا ہوں، اور تمہاری نانی اماں تم دونوں سے متعلق مجھ سے مل بھی چکی ہیں۔ کیا تم اس مہم کی کمانداری سنبھالنے کے لیے تیار ہو؟ دیکھو یہ کوئی آسان مہم نہیں، اس میں خطرات بھی ہیں، جان جانے کا بھی خدشہ ہے۔ تم دونوں سے متعلق جو میں نے اپنے دل میں ٹھان رکھی ہے اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ لشکر کی کمانداری اوغر خان تمہیں دوں اور رن مست ان کارروائیوں میں تمہارے نائب اور تمہارے دستے راست کی حیثیت سے کام کرے۔ اب بولو تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اورنگزیب کے ان الفاظ پر اوغر خان نے لمحہ بھر کے لیے اپنے خالہ زاد رن مست کی طرف غور سے دیکھا۔ دونوں بھائیوں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی فیصلہ کیا، پھر اوغر خان کی چھاتی تن گئی، چہرے پر عزم اور استقلال کی لہریں گہری ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ اورنگزیب عالمگیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر محترم، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے اور پھر یہ زندگی موت کی امانت ہے۔ موت اور قضا نے جب وارد ہونا ہے تب اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر میری موت درہ خیبر کے ان کوہستانی سلسلوں کے اندر ہی لکھی جا چکی ہے تو اس لمحے اس وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوغر خان رکا، پھر پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، ان کوہستانوں کی نوشت میں بہت سے سالار گزرے ہوں گے جنہوں نے اپنے ماتھے کی شکنوں سے انقلاب برپا کر دیے ہوں گے۔ ایسے بھی لوگ درہ خیبر سے گزرے ہوں گے جنہوں نے ہر قدم پر منزل کے سنگ میل کھڑے کیے ہوں گے، اور بہت سے ایسے بھی گزرے ہوں گے جنہوں نے راتوں رات صبح کے سورج کو بھی دشمنوں کے لیے سیاپوش کرتے ہوئے کوچہ و بازار کو دشت و بیابان میں تبدیل کر دیا ہوگا۔ اوغر خان لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر اورنگزیب عالمگیر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، ان دروں سے صداقت کے راز کھولنے والے قافلے بھی گزرے ہوں گے، نہ گفتہ معنی
ادھوری تحریروں کی تکمیل کرنے والے بے لوث پاسبانوں نے بھی یہاں سے گزر کر اپنی منزلوں کی طرف کوچ کیا ہوگا۔ ٹڈی دل کی طرح یلغار کرتے ہوئے ایسے لشکر بھی ان دروں سے گزرے ہوں گے جنہوں نے سوچوں کے بہر، خوابوں کے اجالوں کو آتش فشانی بھورے لاووں کی طرح ہر چیز کو اپنے سامنے سمیٹ کر رکھ دیا ہوگا۔ ان دروں سے رشتوں کی خوشبو مسلنے والے اندیشوں کے کاروان بھی گزرے ہوں گے اور بھیڑوں کے گلوں کے محافظ بھی انہی راستوں سے وارد ہوئے ہوں گے۔ انہی دروں سے طویل صبر آزما مراحل طے کرنے والے جنگجو اور آنسوؤں کا حساب وصول کرنے والے مجاہد بھی وارد ہوئے ہوں گے۔ میرے محترم، میں پہلے اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ ان لوگوں کو جو فرما برداری اختیار نہیں کرتے انہیں پہلے نشاط آفرین ساتوں میں سرمستی اور سرشاری اور ہلکا رنگ و بو میں انوکھی مٹھاس کے احساس کی طرح متی اور فرما بردار بناؤں، اور اگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پھر میں ان کے خلاف کسی کی کھوج میں جل تھل وقت کے تیز دھاروں اور نافرمانی کے اڑتے لمحوں میں تلخی سے لبریز بغولوں کی طرح حرکت میں آؤں گا، اور میرے خداوند نے چاہا تو میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اوغر خان جب تک بولتا رہا، اورنگزیب عالمگیر ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب اورنگزیب عالمگیر نے اس کے خالہ زاد رن مست کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، رن مست خان، جو کچھ اوغر خان نے کہا ہے تم نے بھی سنا ہوگا، تمہارا اس کے ادا کیے ہوئے الفاظ اور جملوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ رن مست خان کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، میرے محترم، اوغر خان نے جو کچھ کہا ہے یہ میرے لیے حرف آخر ہے۔ میں بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہم دونوں بھائی مل کر اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر اورنگزیب عالمگیر کے کچھ بڑے سالاروں نے اعتراض کیا کہ اتنے بڑے لشکر کی کمانداری اوغر خان جیسے نو عمر اور نا تجربے کار سالار کو نہیں سونپی جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر ایسا کیا جانا ضروری ہے تو پھر اس مہم کی کمانداری کسی بڑے اور تجربے کار سالار کو سونپی جائے اور اوغر خان اور رن مست دونوں کو اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ کچھ سالاروں نے اس موقع پر اورنگزیب عالمگیر سے یہ بھی کہا کہ اگر ہر صورت میں اوغر خان کو ہی اس مہم کا سالار اعلیٰ بنایا جانا ہے تو پھر نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ رن مست کو نہ رکھا جائے بلکہ کسی آزمودہ کار سالار کو اس کے ساتھ کیا جائے، تاکہ جنگ کے دوران میں وہ اوغر خان کو اپنے تجربے اور اپنی بصیرت سے نوازتا رہے۔ ان بڑے سالاروں کے جواب میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان علاقوں میں سرکشی گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے، اور اس مہم کو سر کرنے کے لیے میں نے اپنے کس سالار کو نہیں آزمایا جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے، وہ بھی ناکام ہوئے۔ امین خان کے ذمہ یہ کام لگایا لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ کامل خان بھی حرکت میں آیا لیکن خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ شمشیر خان کو بھی آزمایا گیا لیکن حالات جوں کے توں رہے۔ تمہاری نظر میں سب سے تجربہ کار اور جہاں دیدہ سالار محبت خان تھا، اسے بھی اس مہم پر مقرر کیا گیا۔ اس نے جس کارگزاری کا مظاہرہ کیا وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ اس کے بعد شجاعت خان کو سالار مقرر کیا گیا لیکن اس کی مہم کے نتیجے میں بھی نتیجہ صفر کے برابر رہا۔ لہٰذا اتنے پرانے اور آزمودہ کار سالاروں کو آزمانے کے بعد بھی اگر کامیابی نہیں ہوئی تو پھر اوغر خان جیسے نو عمر اور نو آزمودہ سالار کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے اس جواب سے اس کے سارے سالار مطمئن ہو گئے تھے۔ یوں اورنگزیب عالمگیر نے لگ بھگ 1.5 سال تک حسن ابدال میں قیام کیے رکھا اور اپنی کڑی نگرانی میں اس مہم کو سر کرنے کا تہیہ کیا، اور لشکر کا سالار اس نے اوغر خان کو بنایا۔ اوغر خان جا بجا حملہ آور ہوا۔ اس مہم میں اس کی کارگزاری لاجواب تھی۔ اس کی کارگزاری کے ساتھ ساتھ اورنگزیب عالمگیر نے بہت سے قبائلی سرداروں کی پینشن مقرر کر دی اور بہت سے دوسرے قبائل پر اوغر خان کے ذریعے حملہ آور ہو کر انہیں شدید نقصان بھی پہنچایا، جس کے نتیجے میں گوری، گلزئی، شیرانی اور یوسف زئی قبائل کی سرگرمیاں سر پڑ گئیں۔ اس کے علاوہ اوغر خان کی جان لیوا اور لگاتار حملوں کے باعث دیگر قبائل نے اورنگزیب کی اطاعت قبول کر لی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس مہم میں ترک سالار اوغر خان نے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ ان علاقوں میں اوغر خان کی ہیبت چھا گئی اور افغان عورتیں اس کا نام لے کر اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی۔ انہی دنوں اورنگزیب عالمگیر کا ایک حمایتی فدائی خان کابل سے آ رہا تھا کہ قبائل نے اس پر حملہ کر دیا اور اورنگزیب عالمگیر کے کہنے پر اوغر خان اس کی مدد کو پہنچا۔ اس نے فدائی خان اور اس کے لشکر کو حملہ آوروں سے نجات دلائی۔ اس طرح اوغر خان ان علاقوں میں اورنگزیب کے کہنے پر کارروائیاں کرتا رہا اور آخرکار حالات پر اس نے مکمل قابو پا لیا۔ اس مہم کو کامیاب طور پر سر کرنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک سالار امیر خان کو کابل کا والی مقرر کیا۔ امیر خان نے نہایت کامیابی کے ساتھ سارے حالات کو قابو میں کیے رکھا۔ اس کے علاوہ اس نے قبائلیوں اور قبائل کے سردار کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے اور ان کے اندر گھل مل گیا، حتیٰ کہ قبائل کے سردار اپنے معاملات میں اس سے مشورہ کرنے لگے تھے۔ امیر خان نے آفریدیوں کے سردار اکمل خان کی قوت کو بھی منتشر کر دیا اور اس کی وفات کے بعد آفریدیوں نے حکومت کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔
اس مہم کو سر کرنے کے نتیجے میں قبائل میں امن قائم ہو گیا۔ درہ خیبر بھی پرامن طور پر کھل گیا۔ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان قافلے اور کاروان بے خطر سفر کرنے لگے۔ اس مہم کے بعد صرف خوشحال خان کھٹک تنہا لڑتا رہا۔ اس کا بیٹا بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ خوشحال خان کھٹک کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس نے زندگی بھر اورنگزیب کے خلاف اشتعال انگیز نظمیں کہنے پر قناعت کی۔ اورنگزیب کے لشکر کو شمال مغربی علاقوں کی طرف مصروف دیکھ کر متھرا کے جھاٹوں نے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت اور سرکشی کھڑی کر دی۔ انہوں نے اورنگزیب کے مقامی کماندار عبدالنبی کے خلاف بھی اپنی تحریک شروع کی اور ان جاٹوں نے چاروں طرف لوٹ مار اور تباہیوں اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اورنگزیب ان دنوں شمال مغربی مہم کی طرف متوجہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے ایک سالار حسن علی خان کی کمانداری میں ایک لشکر ان باغیوں کی سرخوبی کے لیے روانہ کیا۔ حسن علی خان نے جاٹوں پر زوردار حملے کرتے ہوئے انہیں شکست دی اور ان کی طاقت اور قوت کو مسل کر رکھ دیا۔ اسی دوران دہلی شہر کے قریب ترنول کے مقام پر ست نامیوں نے بغاوت کر دی تھی۔ ان ست نامیوں کو منڈے کہہ کر بھی پکارا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنے تمام بال ہتا کے بھویں تک صاف کر دیا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کو شمال مغربی علاقوں کی طرف مصروف کار دیکھ کر ان ست نامیوں نے دارالحکومت کو جانے والا اناج تک روکنا شروع کر دیا تھا۔ راستوں کو مسدود اور شہراؤں کو انہوں نے پرخطر بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس بغاوت اور سرکشی کا بہانہ انہوں نے یہ بنایا کہ ایک ست نامی کے ساتھ مغل لشکری نے اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا اور آخرکار انہوں نے اپنی اس تحریک کو مذہبی رنگ دے دیا۔ ان ست نامیوں کی تحریک کو ایک عورت نے بڑی تقویت دی۔ اس ہندو عورت نے اپنے آپ کو ست نامیوں کے سامنے دیوی ظاہر کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف انہیں جنگ کرنے کے لیے اکسایا اور انہیں یہ وعدہ بھی دیا کہ وہ اپنی مافوق الفطرت قوت کے بلبوتے پر ہندوؤں کو فتح سے ہمکنار کر دے گی اور مسلمانوں کی بجائے ہندوستان میں ہندو راج قائم کر دے گی۔ اپنی مصروفیت کی بنا پر اورنگزیب عالمگیر نے پہلے چھوٹے چھوٹے لشکر اس دیوی اور ست نامیوں کی سرخوبی کے لیے روانہ کیے، لیکن ست نامیوں کے ہاتھوں انہیں نقصان اٹھانا پڑا اور کامیابی نہ ہوئی۔ ان ناکامیوں کی وجہ سے ست نامیوں کو یقین ہو گیا کہ ان کی دیوی واقعی پراسرار قوتوں کی مالک ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف انہیں یقیناً کامیابی سے ہمکنار کرے گی اور ہندوستان میں ان کی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس طرح انہیں ایک نئی تحریک اور جذبہ ملا۔ ان کے حوصلے اس قدر بڑھے کہ انہوں نے ترنول کے علاقے میں لوٹ مار مچانے کے بعد پورے علاقے میں اپنا نظم و نسق سنبھال لیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر بڑا برہم ہوا۔ آخر اپنے ایک سالار انداز خان کو ان ست نامیوں کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیا اور اسے خاصا بڑا لشکر بھی مہیا کیا۔ انداز خان اس طاقت اور قوت کے ساتھ ان ست نامیوں پر حملہ ہوا کہ اس نے ست نامیوں کو روند کر رکھ دیا اور اس نے بڑے بڑے اور سرکردہ 2000 ست نامیوں کو جنگ کے دوران ہلاک کر دیا۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر کے خلاف اٹھنے والی اس تحریک کا خاتمہ ہو گیا۔ جن دنوں اورنگزیب عالمگیر شمال مغرب کی مہموں میں مصروف تھا، اس کے ساتھ ہی ست نامیوں نے بھی سرکشی اور بغاوت کا اظہار کر دیا تھا۔ انہی دنوں سکھوں نے بھی بغاوت اور سرکشی اختیار کرتے ہوئے اپنی طاقت اور قوت کو آزمانا چاہا۔ اتنی دیر تک شمال مغرب کے کئی علاقوں کی جو مہم تھی وہ تقریباً سر ہو چکی تھی، لہٰذا جگہ جگہ اٹھنے والی بغاوتوں پر قابو پانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اوغر خان اور رن مست خان کو شمال مغرب کے علاقوں سے واپس بلا لیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا حکم ملتے ہی اوغر خان اور رن مست خان دونوں لشکر کے ایک حصے کے ساتھ دلی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اپنے لشکر کے ساتھ اوغر خان دلی شہر میں داخل ہوا، اس وقت وہ ایک سفید اور توانا گھوڑے پر سوار تھا۔ لوگ اس کا بہترین استقبال کر رہے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے کہنے پر دونوں فاتح بھائیوں پر پھول پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی۔ ایسے میں ایک لڑکی تقریباً بھاگتی ہوئی اوغر خان کے پاس آئی۔ پہلے اس نے ڈھیر سارے پھول اس کے سر پر نچھاور کیے، اس کے ساتھ ہی جلدی جلدی چمڑی کی ایک خورجین اوغر خان کی زین کے ساتھ لٹکا دی۔ ساتھ ہی اپنی مٹھاس بھری آواز میں وہ جلدی جلدی کہنے لگی، محترم اوغر خان، میرا نام شیتل ہے، میں راجہ جے سنگھ کی بیٹی ہوں، آپ ہمارے ہاں ضرور آئیے گا، میں بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گی، میری ماتا بھی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اس موقع پر اوغر خان نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گمسم چاندنی اور بکھرے رنگوں کے عکس میں ریاضت اور خلوص کے ساتھ رقص کرتی مقدس کرنوں جیسی پرجمال، نئی منزلوں کے افق پر انجانی مسرتوں کی شفق، رنگ سحر میں حسن کے نروان، محبت کے پرچار جیسی حسین، مصور اور سنگ تراش کے حلقہ ہنر میں جمالیات کی حقیقت جیسی خوبصورت تھی۔ اوغر خان نے محسوس کیا اس کی آواز ایسی تھی جیسے گیتوں کے آشرب میں کسی پریم داسی نے قدم قدم پر نغموں کا طوفان کھڑا کر دیا ہو، یا رنگ رنگ فضاؤں کے سنگ سنگ صداؤں کے اندر روشنی کی اڑان کی طرح جل ترنگ کی لہریں بکھر گئی ہوں۔ اس لڑکی کا پھول جسم، مہتاب چہرہ اور کرنوں سے تراشا بدن اسے قیامت بنائے ہوئے تھا۔ اوغر خان نے محسوس کیا اس کے چہرے کے سکوت میں بھی ایک نغمگی اور اس کی آنکھوں میں خوابوں کے ان گنت صنم قدے آباد تھے۔ تھوڑی دیر تک اس لڑکی کو غور سے دیکھنے کے بعد اوغر خان نے وہ خورجین اتاری جو اس نے اس کی زین کے ساتھ باندھ دی تھی۔
इतनी देर तक लड़की उसके साथ भागती जा रही थी, साथ ही साथ एक थैली से फूल निकाल निकाल कर उस पर फेंकती भी जा रही थी। ओगर खान ने वो खुरजीन खोली और उसमें जो सामान था उसे देखकर दंग रह गया। उस खुरजीन के अंदर चांदी की 2 महमीजों के अलावा घोड़े के लिए चांदी के 4 नाल थे। इसके अलावा जंग के दौरान जंगजू अपने बाजुओं पर जो आहनी जोशन और बाजूबंद पहनते थे, ओगर खान ने देखा उस खुरजीन के अंदर उसके लिए सोने के जोशन थे। उस खुरजीन की सारी चीजों का जायजा लेने के बाद ओगर खान ने उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की फिर तड़प कर बोल उठी, मैंने आपसे कहा मेरा नाम शीतल है, मैं राजा जय सिंह की बेटी हूँ, आप हमारे यहाँ जरूर आइएगा, मैं बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार करूंगी। इसके अलावा मेरी माता ने भी आपको बुलाया है। ये सारे जुमले शीतल ने बड़ी तेजी के साथ दोहरा दिए थे। उसके अंदाज से लगता था जैसे ये जुमले काफी दिन से वो दोहरा रही हो और उन्हें खूब अच्छी तरह याद कर लिया था। उस मौके पर ओगर खान ने कुछ सोचा, फिर उससे मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारे हाथ में जो थैला है जिसमें फूल रखे हुए हैं, ये जरा मुझे दिखाओ। शीतल ने फौरन फूलों भरा थैला उसकी तरफ बढ़ा दिया। ओगर खान ने वो खुरजीन जो शीतल ने घोड़े की जीन के साथ बांधी थी फूलों के उस थैले में डाल दी, फिर थैला शीतल को लौटाते हुए कहने लगा, अब तुम घर जाओ, इस किस्म की गुफ्तगू सरेआम नहीं करते, अब तुम अपनी हवेली की तरफ जाओ, तुम्हारी माता बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसके साथ ही ओगर खान ने अपने घोड़े को एड़ लगाकर उसकी रफ्तार तेज कर दी थी, जबकि शीतल उस लम्हे उदास और अफसुर्दा हो गई थी। ताहम वो पीछे हटी और लोगों के हजूम में खो गई थी। अगले रोज सूरज गरूब होने से पहले ओगर खान ने एक हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी थी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुला तो दरवाजा खोलने वाली शीतल ही थी। दरवाजे पर ओगर खान को देखते हुए उसकी खुशी, उसकी मुसरत की कोई इंतहा न थी। उसकी आंखों के अंदर अनोखे वलवले और अजीब सा एहसास रक्स कर रहा था। कुछ देर तक अजीब से अंदाज में वो ओगर खान की तरफ देखती रही, जबकि ओगर खान बाहर खड़ा होकर उस पर निगाह जमाए रहा। यहाँ तक कि शीतल चौंक पड़ी और ओगर खान को मुखातिब करके कहने लगी, आप बाहर क्यों खड़े हो गए हैं, अंदर आए। उसके साथ ही दरवाजा पूरा खोलते हुए वो भी एक तरफ हट गई थी। ओगर खान हवेली में दाखिल हुआ। मुस्कुराते हुए और बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए शीतल ने पहले दरवाजा बंद किया, फिर ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप मेरे साथ आए। ओगर खान चुपचाप उसके साथ हो लिया था। सकूनती हिस्से में दाखिल होने के बाद शीतल जोर जोर से पुकारने लगी, माता, माता देखो कौन आया है, बाहर तो निकलो। उसकी उस पुकार पर ढली हुई उम्र की एक खातून बाहर निकली। ओगर खान को देखते ही उसके चेहरे पर भी खुशियां बिखर गई। करीब आई, अपने दोनों हाथों से उसने ओगर खान का सर थामा और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। उसका हाथ पकड़ा और उसे दीवान खाने की तरफ ले गई। शीतल उनके पीछे पीछे थी। दीवान खाने में ओगर खान को एक नशिस्त पर बिठाने के बाद वो खातून उसे मुखातिब करके कहने लगी, बेटा मेरा नाम दुर्गावती है, मैं शीतल की माता और राजा जय सिंह की पत्नी हूँ। बेटे, जब तुम एक मुहिम में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद शहर में दाखिल हुए तो शीतल तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए गई थी। उसने तोहफे के तौर पर तुम्हें कुछ चीजें भी पेश की जो तुमने लौटा दी। इस बिना पर इसका दिल टूट गया। गुज़िश्ता शब ये सोई नहीं, सारी रात जागती रही। बेटे, तुमने जो चीजें लौटाई उनसे शीतल ने यह अंदाजा लगाया कि शायद तुम उसे नापसंद और उससे नफरत करते हो। यहां तक कहने के बाद दुर्गावती रुकी, फिर एक निगाह पहले उसने शीतल पर डाली। वो ओगर खान को मुखातिब करते हुए कह रही थी, बेटे मैं तमहीद नहीं बांधूंगी। शीतल उस दिन से तुम्हें पसंद कर रही है, तुमसे मोहब्बत कर रही है, जिस रोज तुम उस मुहिम पर रवाना हुए थे जिससे तुम कल लौटे हो। अपनी उस मोहब्बत और प्रेम के तहत वो तुम्हारा स्वागत करने के लिए गई थी, लेकिन जब तुमने उसकी चीजें लौटा दी तो ये बड़ी परेशान और फिक्रमंद हुई। मैंने इसे हौसला दिया कि मैं भी ओगर खान से मिलना चाहती हूँ। ओगर खान जरूर आएगा। बेटे, सबसे पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम शीतल के पैगाम देने पर हमारे यहाँ आए। अब तुम ये सोचोगे कि मैंने तुम्हें सिर्फ इस बात का इंकशाफ करने के लिए बुलवाया है कि मेरी बेटी शीतल तुम्हें पसंद करती है। इस काम के अलावा भी मेरे बेटे मैं तुमसे एक मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ। यहाँ तक कहने के बाद दुर्गावती रुकी, कुछ सोचा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रही थी, बेटे तुम जानते हो मेरे पति जय सिंह इन दिनों पूना शहर में है। मैं और शीतल भी उनके पास पूना शहर जाना चाहती हैं। हम दोनों माँ बेटी अकेली तो पूना तक सफर नहीं कर सकती, इसलिए कि वहां जगह जगह जा बजा मरहटे हमलावर होकर अपने मुखालिफों और दुश्मनों को ठिकाने लगाते फिरते हैं। लिहाजा बेटे मैं चाहती हूं कि तुम हम दोनों माँ बेटी के साथ पूना चलो। दुर्गावती रुकी, उसके बाद दोबारा बोल उठी, इस सिलसिले में मेरे मोहतरम से मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। उन्होंने मेरे लिए कहा था कि मैं और शीतल जब चाहेंगी हम दोनों को पूना की तरफ रवाना कर दिया जाएगा और साथ हमारी हिफाजत के लिए कुछ दस्ते भी रवाना किए जाएंगे। बच्चे, मेरी और शीतल की ख्वाहिश थी कि पूना आप हमारे साथ जाएं। इस बिना पर मैंने मेरे मोहतरम से कहा कि मैं बाद में आपको बताऊंगी कि मुझे शीतल को लेकर यहाँ से कब और किसके साथ रवाना होना है। मैं चाहती हूँ कि पहले इस मौजू पर तुमसे बात कर लूँ। ये ना हो कि जब मैं मेरे मोहतरम से पूना जाने के लिए कहूँ और उन पर यह भी इंकशाफ करूँ कि मैं और मेरी बेटी ओगर खान के साथ पूना जाना चाहती हैं।
जब मीर मोहतरम इस सिलसिले में तुमसे बात करे और तुम इनकार कर दो तो फिर मुझे बेहद मायूसी होगी। बेटे, मैंने तुम्हें अपने यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुमसे ये इल्तमास करूं कि जब मीर मोहतरम तुम्हें यह कहें कि तुम हम दोनों को लेकर पूना की तरफ जाओ तो तुम इनकार मत करना। उस मौके पर ओगर खान ने एक सरसरी निगाह अपने करीब बैठी हुई हसीन और खूबसूरत शीतल पर डाली। उसने अंदाजा लगाया कि गो शीतल की निगाहें झुकी हुई थी, लेकिन कभी कभी वो कंखियों से उसकी तरफ देख लेती थी। उसकी हालत देखते हुए ओगर खान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर दुर्गावती को मुखातिब करते हुए कहने लगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब मीर मोहतरम मुझे हुक्म देंगे कि आप दोनों को पूना ले जाना है तो मैं इनकार नहीं करूंगा। आप दोनों के साथ पूना रवाना होने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन अभी तो मीर मोहतरम ने मुझे एक और इंतहाई अहम और खतरनाक मुहिम सौंपी है। ओगर खान के उन अल्फाज पर शीतल चौंक उठी थी। फिक्रमंदी के अंदाज में ओगर खान की तरफ देखा, फिर अपनी मिठास भरी आवाज में उसने पूछ लिया, मीर मोहतरम ने आपको कौन सी मुहिम सौंप दी है? जवाब में ओगर खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, दरअसल सिख सरकशी और बगावत पर उतरे हुए हैं। इस बिना पर उनकी इस बगावत सरकशी को दबाने के लिए मीर मोहतरम ने मेरा इंतखाब किया है। चंद दिन तक मैं सिखों के खिलाफ हरकत में आऊंगा। इस बिना पर मैं फिलफौर तो आप दोनों के साथ पूना तक ना जा सकूंगा। ओगर खान के उस जवाब पर खुशकुन अंदाज में दुर्गावती कहने लगी, बेटे कोई बात नहीं, जब तुम सिखों की मुहिम से फारिग हो जाओगे तब मैं मीर मोहतरम की खिदमत में हाजिर होंगी और उनसे इल्तिमास करूंगी कि मुझे और शीतल दोनों को पूना पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। अब बोलो तुम क्या कहते हो? ओगर खान मुस्कुरा दिया, साथ ही अपनी जगह पर से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अब मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जाता हूं। कल शीतल अगर ये कह देती कि मैं आपका इंतजार करूंगी, शायद मैं ना आता। इसने कहा था माता मुझसे मिलना चाहती हैं, तब मैं आया और अब आपके कहने पर आने के बाद मैं जाता हूं। दुर्गावती ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोबारा उसे उसकी नशिस्त पर बिठाते हुए कहने लगी, बेटे जो गुफ्तगू मैं तुमसे करना चाहती हूँ अभी वो खत्म तो नहीं हुई, और फिर तुम शाम का खाना खाए बगैर हमारे यहाँ से नहीं जा सकते। ओगर खान जब अपनी जगह पर बैठ गया तब दुर्गावती ने फिर गुफ्तगू का आगाज किया। कहने लगी, बेटे तुमने वो चीजें क्यों लौटा दी जो कल शीतल ने प्यार और मोहब्बत में तुम्हें पेश की थी? उस सवाल पर ओगर खान के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, जो चीजें कल शीतल ने पेश की थी उनमें घोड़े को हाँकने के लिए चांदी की चंद महमीजें थी, जंग के दौरान हाथों पर बांधने के लिए सोने के जोशन, घोड़े के लिए चांदी की नालें थी। वो सब चीजें मेरे जैसे आदमी को जेब नहीं देती। शायद आप दोनों माँ बेटी मेरी असलियत, मेरे घर के हालात से वाकिफ नहीं है। मैं एक गरीब सा बेबस इंसान हूँ। जो चीजें शीतल ने कल मुझे पेश की तो इससे पहले ना कभी मैंने इस्तेमाल की और ना ही ऐसी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए मैं रगबत रखता हूँ। इसलिए कि यहां तक कहते कहते ओगर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसे मुखातिब करते हुए शीतल बोल उठी थी, आपने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं और माता आपके हालात से वाकिफ नहीं? हम आपके मुतालिक पूरी तफसील रखते हैं। अगर इससे पहले आपने वैसी चीजें कभी इस्तेमाल नहीं की तो अब तो आप कर सकते हैं। शीतल के उन अल्फाज के जवाब में ओगर खान ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, तुम मेरे मुतालिक क्या जानती हो? जवाब में दुर्गावती मुस्कुराते हुए शीतल की तरफ देखने लगी थी। शीतल भी मुस्कुराई, फिर कहने लगी, मैं आपसे मुतालिक सब कुछ जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि आपके माँ बाप फोत हो चुके हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी नानी के पास रहते हैं जो इस वक्त आगरा में है। आपका एक खालाजाद भी है, नाम उसका रन मस्त है, कल वो भी आपके साथ था। आप दोनों अपनी नानी के यहाँ कयाम किए हुए हैं। यहाँ तक कहने के बाद शीतल रुकी, फिर दोबारा कह रही थी, मैं ये भी जानती हूँ कि मीर मोहतरम ने एक मकतब में न सिर्फ आपकी बेहतरीन तालीम का एहतमाम किया बल्कि अस्करी तरबियत का भी बेहतरीन इंतजाम किया। और मैं ये भी जानती हूँ कि मकतब के अलावा अस्करी तरबियत में भी आप और आपके खालाजाद रनमस्त खान ने चूंकि बेहतरीन और सबसे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, लिहाजा मकतब के अलावा अस्करी तरबियत के मुकम्मल होने के बाद मीर मोहतरम ने आप दोनों भाइयों को शुमाल मगरिब के इलाकों की मुहिम का सालार मुकर्रर किया और आपने बड़े अच्छे और अहसन तरीके से उस मुहिम को सर किया। अब बोले आप मजीद क्या चाहते हैं? यहाँ तक कहते कहते शीतल को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि ओगर खान बड़ी हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए कहने लगा, कमाल है, तुम तो वाकई मेरे हालात पूरी तफसील के साथ जानती हो। बहरहाल आप दोनों माँ बेटी फिक्र ना करें, जब मीर मोहतरम मुझे कहेंगे मैं जरूर आपके साथ पूना तक जाऊंगा, लेकिन इसके लिए कई दिन, कई हफ्ते, कई माह भी लग सकते हैं। अब पता नहीं सिखों की मुहिम कब तक खत्म हो और कब तक वो बागियाना और सरकश कार्रवाइयां करते हुए मुझे अपने साथ मसरूफ रखें। इस बार दुर्गावती की बजाय शीतल इंतहाई शीरी और मिठास भरी आवाज में ओगर खान को मुखातिब करके कहने लगी, इसमें परेशान और फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? मैं और माता आपसे ये तो नहीं कह रही कि हम अभी और इसी वक्त आपके साथ पूना रवाना होना चाहती हैं। आप जब सिखों की मुहिम से फारिग होने के बाद लौटेंगे तब ही हम मीर मोहतरम से पूना जाने की इल्तिजा और इल्तमास करेंगे। अब बोले आप क्या कहना चाहते हैं? ओगर खान ने शीतल की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मैंने क्या कहना है? जिस काम के लिए आप दोनों माँ बेटी ने मुझे बुलाया था उस पर गुफ्तगू हो चुकी है।
اب میرے خیال میں جاتا ہوں، اس لیے کہ میرا خالہ زاد رن مست خان بڑی بے چینی سے میری واپسی کا منتظر ہوگا۔ اوغر خان جب خاموش ہوا تب درگاوتی بول اٹھی، بیٹے ہماری طرف آتے ہوئے تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے خالہ زاد رن مست کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتے، ویسے تم دونوں میں بڑا کون ہے؟ درگاوتی کے اس سوال پر اوغر خان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، ہماری عمروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، میں اس سے چند دن بڑا ہوں، لیکن اس کی مہربانی کے سگا بھائی نہ ہونے کے باوجود وہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے وہ عزت وہ احترام دیتا ہے جو سگے بھائی نہیں دیتے۔ دراصل ہم دونوں کی ماؤں میں بھی آپس میں بڑا پیار اور محبت تھی، اور پھر سب سے بڑی بات کہ رن مست خان ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ اس کی پرورش چونکہ میرے ساتھ میری ماں نے کی تھی، اس بنا پر جہاں وہ میری ماں سے جنون کی حد تک پیار کرتا رہا ہے، ساتھ ہی مجھے بھی بے پناہ عزت اور احترام دیتا ہے۔ پر افسوس اس کے بعد جلد ہی میرے ماں باپ بھی ایک وبا کی نظر ہو گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوغر خان رکا، پھر درگاوتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اماں اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ آج مجھے جانے دیں، میں پھر کبھی آؤں گا، کھل کر آپ کے پاس بیٹھوں گا اور پھر کھانا بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھاؤں گا۔ اوغر خان کے ان الفاظ کے جواب میں شیتل نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا، تاہم درگاوتی مسکرائی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گی، لیکن میں نے جو تم پر شیتل کی محبت کا انکشاف کیا تھا اس کا تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ درگاوتی کے ان الفاظ پر شیتل کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تجسس اور کھوج ابھر آیا تھا، اور وہ بڑے غور سے اوغر خان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ درگاوتی کے ان الفاظ کے جواب میں اوغر خان کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، اماں یہ میرا اور شیتل کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں عرض کروں کہ عموماً دور کے ڈھول بڑے سہانے ہوتے ہیں۔ شیتل ابھی تک نہ کھل کر میرے پاس بیٹھی ہے، نہ ہم نے اس موضوع پر بات چیت کی ہے، نہ یہ میرے اطوار میری عادات سے واقف ہے۔ ہو سکتا ہے جوں جوں یہ میرے قریب ہو، میری عادات، میرے اخلاق، میرے کردار، ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے گھر کے ماحول سے اسے خبر ہو تو اسے ہمارے اطوار ناگوار گزریں اور یہ محبت کرنے کی بجائے مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ اماں ہم تو بڑے سادے سے ہیں، فرش پر بیٹھ کر دونوں بھائی روکھی سوکھی بھی کھا لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وقت کا انتظار کریں۔ میں شیتل کی ذات کا مطالعہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کے گھر کا ماحول، اٹھنا و بیٹھنا ہم سے بہت اونچا اور اعلیٰ ہے، اس بنا پر شیتل سے متعلق مجھے کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم شیتل کو وقت ملنا چاہیے کہ ہمارے متعلق پوری تفصیل جانے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے، اس لیے کہ جلد بازی کے فیصلے عموماً اچھے نہیں ہوتے۔ اوغر خان جب خاموش ہوا تب درگاوتی بڑے غور سے شیتل کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ شیتل کی آنکھوں میں اس لمحے شکوے ہی شکوے تھے۔ کچھ دیر گھورنے کے انداز میں اوغر خان کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، مجھے نہ کسی کی ذات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ میں مزید تفصیل جاننا چاہتی ہوں۔ میں آپ پر انکشاف کروں کہ میں آپ اور رن مست خان کو ایک عرصے سے جانتی ہوں۔ ٹھیک ہے میری آپ سے کبھی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن میں اپنے چہرے کو ڈھانپ کر اکثر و بیشتر آپ کے قریب ہی رہی ہوں، لوگوں سے آپ کی گفتگو بھی سنتی رہی ہوں، اور لوگ جو آپ کی شجاعت، بہادری، دلیری، جانثاری اور وفاداری کی تعریف کرتے رہے ہیں، وہ الفاظ بھی میں بڑے غور سے سنا کرتی تھی۔ اوغر خان مسکراتا ہوا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، شیتل تمہیں کسی لشکر میں مخبر ہونا چاہیے تھا، اگر تم ایسا کرتی تو بہت کامیاب رہتی۔ بہرحال اب میں جاتا ہوں، اور جو مہم میرے سپرد کی گئی ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ دونوں ماں بیٹی کی طرف چکر ضرور لگاؤں گا۔ اوغر خان جب کھڑا ہوا تب شیتل بھی اپنی جگہ پر بے چین سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوغر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگے، گزشتہ دن جو چیزیں میں نے آپ کو تحفتاً پیش کی تھی اور آپ نے واپس کر دی تھی، ان کا کیا کرنا ہے؟ جواب میں اوغر خان مسکرایا اور کہنے لگا، شیتل جہاں تک سونے کے وہ بازوبند اور جوشن ہیں جو جنگ کے دوران پہنے جاتے ہیں، وہ میرے کام کے نہیں ہیں۔ جنگوں کے دوران عموماً میں بازو پر جوشن نہیں پہنتا۔ جہاں تک گھوڑے کو ہنکانے کے لیے چاندی کی مہمیزوں کا تعلق ہے تو وہ بھی فی الحال تم اپنے پاس رکھو، گھوڑے کے چاندی کے نال بھی سنبھال کر رکھو، بس یوں جانو یہ چیزیں تمہارے پاس میری امانت ہیں، مناسب وقت پر میں تم سے لے لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ماں بیٹی کو ہاتھ ہلا کر الوداع کرتے ہوئے اوغر خان وہاں سے چلا گیا تھا۔ درگاوتی کے کہنے پر شیتل اوغر خان کے ساتھ ہولی حویلی کے صدر دروازے پر رکی، پھر مٹھاس بھری آواز میں کہنے لگی، آپ مجھے بھولیے گا نہیں۔ اوغر خان مسکرایا اور کہنے لگا، تم جیسی لڑکیاں بھولنے کے لیے نہیں، محبت کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اوغر خان کے ان الفاظ پر شیتل خوش ہو گئی، پھر اوغر خان ہاتھ ہلاتا ہوا اس سے رخصت ہو گیا تھا۔